آج صاحب دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے کہا جاتا تھا سر کہ اچھا وکیل کر لو, اس کے بعد کہا گیا کہ اچھا جج کر لو. اپیرنٹلی اب ایسا لگ رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت اچھا جج کر رہی ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے سپریم کورٹ کی, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ قاضی صاحب دیکھیں, اسپیکولیشنز تو ہر دور میں رہی ہے اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار نہ کیا جائے, خاص طور پہ جوڈیشری کے حوالے سے. اور یقیناً حکومتیں جب برسر اقتدار ہوتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کام میں خلل نہ پڑے اور تمام معاملات سموتھلی چلتے رہیں. اور ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ مثلا پیپلز پارٹی کی حکومت لے لیں, جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ہر ایک بات پہ ان کے آگے بند باندھ دیے, اور یہاں تک کہ یوسف رضا گیلانی کو گھر جانا پڑا. تو یہ ساری چیزیں ان کی حد تک, ان کی اس وقت کی ڈیمانڈز بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. اور اب جو کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے, اس میں بھی ایک دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چلائی جا رہی ہے, مرضی کے جج مقرر کیے جا رہے ہیں اور مرضی کے فیصلے. جہاں تک تو مرضی کے جج مقرر کرنے والی بات ہے, اس میں ایک دو ابھی ہوئی ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور سندھ ہائی کورٹ کی. آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سی ایسی جو ایلیویشن ہے جس پہ آبجیکشن آپ کر سکتے ہیں. کیا وہ ٹھیک وکلا نہیں ہیں, کیا اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں ہائی کورٹ کا جج بننا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ کو رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق ملے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب گرومنگ ہوگی, وہ چلیں گے, تو ہو سکتا ہے انہی میں ہی بہت اچھے ججز جن کے نام لے لے کے ہم پکاریں گے کہ کتنے اچھے جج, فلاں جسٹس کیانی کی طرح یہ کام کر رہا ہے, یہ جسٹس کارنیلس کی طرح کام کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں, کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک اور انسان بھی ہوتا ہے, اور وہ دن کو رات نہیں کہہ سکتا اور رات کو دن نہیں کہہ سکتا. اچھا چلے یہ بتائیں کہ بینچ کو جو کیس تجویز کر دیا گیا ہے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں کہ بینچ کی جب بینچ کوگنیزنس لے لیتا ہے تو پھر اس سے کیس نہیں لیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. اور 26 امینڈمنٹ سے پہلے یہی چیز تھی. اس وقت ماسٹر آف دی روسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس ہوتے تھے, اور پبلک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد ماسٹر آف دی روسٹر 3 رکنی کمیٹی ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ نے جس اسپیسیفک کیس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی میرا خیال ہے اس کی طرف آ جائے. جی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 26 امینڈمنٹ شام کو منظور ہوئی, اور صبح ایک کیس جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ میں لگا, اور انہوں نے کہا کہ یہ میری اس بینچ کی ڈومین نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس ہے, اور انہوں نے واپس بھیج دیا, اس پہ کوئی ہیئرنگ نہیں کی. اسی طرح اور متعدد کیسز ان کے پاس آئے جس میں انہوں نے ہیئرنگ نہیں کی اور اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ کی طرف بھیج دیا. اب اس کو کیوں ریٹین رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کیس بھی اسی فارمولے کے تحت ان کو بھیجنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ میرا تو خیال ہے کہ بھیج دینا چاہیے تھا, یہ تنازع نہ بنتا. لیکن اگر انہوں نے کوگنیزنس لے لی ہے تو پھر ایک اور طریقہ تھا جو میرا خیال ہے وہ انتہائی مناسب تھا, کہ وہ معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھیج دیتے جس کے وہ خود ممبر ہیں, تو وہاں پہ رکھتے جی کہ یہ اس کا فیصلہ آپ کریں کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس بنتا ہے یا ریگولر بینچ. تو شاید وہ فیصلہ ہو جاتا تو آج یہ بات نہ ہوتی. اچھا اگر ہم ججز کے اختلاف کی بات کریں, اس وقت جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سینیورٹی پر ہے, وہ بینچز پر ہے, وہ کس چیز پر ہے, وہ گروپس پر ہے. کیونکہ ابھی اشتر رضا صاحب سے بھی بات ہوئی, ابھی عرفان قادر صاحب سے بھی بات ہوئی, اور اب آپ سے بھی ہو رہی ہے. سر عدلیہ کے اوپر, عدلیہ واز آر بیس لائن نا, کہ عدلیہ کے اوپر ہر ایک کو ریلیف ملنا ہے, وہاں سے ہم نے جو انصاف ہے وہ حاصل کرنا ہے. لیکن اس وقت تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک پارٹی بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ, اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. اور جو میں نے پہلے ہی لائن بتائی تھی کہ اب ایسے لگتا ہے کہ حکومت شاید ججز کو کر رہی ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا, یہ اس کا حل کیا ہے؟ ایک چیز قاضی صاحب, آپ آج کے دن کی میں بات کر رہا ہوں
کہ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو 26 امینڈمنٹ سے پہلے ایز جج سپریم کورٹ ایلیویٹ ہوئے اور وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے کئی فیصلے مختلف ججز نے جو مختلف بینچز میں بیٹھ کے جو فیصلے کیے ہیں، ہم نے اور آپ نے ان کی بڑی تعریفیں بھی کی ہیں کہ یہ بڑے اچھی ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک پارلیمان کے پاس اختیار ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کا اور انہوں نے امینڈمنٹ کر دی، غلط ہے صحیح ہے میں اس کو مانوں آپ نہ مانیں جو بھی بات ہے، لیکن ایک چیز تو ہے کہ پارلیمان نے اپنا اختیار یوز کیا اور 26 امینڈمنٹ لے آئے۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ شکوں پہ یہ مجھے بھی ذاتی طور پہ آبجیکشن ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو آئین نے پارلیمان کو ایک اختیار دیا ہوا ہے امینڈمنٹ کا اور پارلیمان کے پاس یہ ہے، اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ امینڈمنٹ آئی ہے۔